میرے شوہر رفیق بڑے عاشق مزاج تھے۔ ان کی لیڈیز جوتوں کی دکان تھی۔ وہاں جو بھی خوبصورت لڑکی آتی اس سے نمبر لے کر اسے تحفے میں جوتے دیتے۔ خاندان یا محلے میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جس سے انہوں نے عشق نہ کیا ہو۔ انہوں نے اپنا کاروبار تباہ کر دیا۔ پھر ایک سمیرا نامی لڑکی ان کی زندگی میں آئی جس نے میرے شوہر کو نیا کاروبار کروا دیا، مگر وہ ہر رات شادی سے پہلے رفیق کی عاشقی معشوقی کے قصے بہت مشہور تھے۔ وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتے اس پر دل ہار بیٹھتے تھے۔ رفیق سارے خاندان میں دل پھینک مشہور تھے۔ محلے یا کالج میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جس سے انہوں نے عشق نہ کیا ہو۔ جب ایک سے دل بھر جاتا تو دوسری لڑکی سے دل لگا لیتے۔ جب میری ماں نے رفیق کے ساتھ میری شادی کے لیے ہاں کی تو میرے بھائیوں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی۔ وہ میری شادی کسی بھی صورت رفیق کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امی کو رفیق کے بارے میں سب بتایا کہ رفیق کا کردار ٹھیک نہیں، اس کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، مگر امی کو تو اپنے بھانجے سے اس قدر پیار تھا کہ سبھی کو جھٹلا کر انہوں نے میری شادی ان سے کر دی۔ بچپن میں ہی خالہ نے رفیق کے لیے مجھے مانگ لیا تھا، گویا میں رفیق کی بچپن کی مانگ تھی۔ وہ بھلا یہ رشتہ کیسے چھوڑ دیتے؟ تبھی دادی اور پھوپھی کی ہزار مخالفت کے باوجود میں خالہ کی بہو بن گئی۔ شادی سے قبل بہت کچھ رفیق کے بارے میں سن رکھا تھا، تبھی پہلے دن ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ نے کسی سے دل لگی کا کھیل رچایا اور مجھے خبر ہو گئی تو میں ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی اور ہمیشہ کے لیے مائکے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، تم ہی میرے گھر کی مالکن اور میرے دل کی رانی ہو، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے بعد کسی کی چاہ ہے اور نہ رہے گی۔ میں نے یقین کر لیا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ یقین نہ ہو تو انسان اس دنیا میں ایک پل خوشی سے سانس نہیں لے سکتا۔ گھر والوں کی خوشی تھی، خاوند کو مجازی خدا سمجھ کر ہر قدم ان کے ساتھ تعاون کی ٹھان لی تاکہ ہم پرسکون زندگی بسر کر سکیں اور آئندہ زیادہ خوشحال ہو کر معاشرے میں مقام بنا سکیں۔ خالو جان کی جوتوں کی دکان تھی، رفیق بھی ان کے ساتھ دکان پر ہوتے تھے، مگر وہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ جب دل کیا دکان پر چلے جاتے۔ وہ زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارا کرتے تھے۔ گھر کے سارے اخراجات خالو کے ذمے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد خالو بیمار ہو گئے اور گھر بیٹھ گئے۔ دکان میرے شوہر کو سونپ دی۔ رفیق پہلے تو کچھ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے تھے، مگر والد کے یوں گھر بیٹھنے سے ان پر دگنا بوجھ آن پڑا۔ والد کے علاج معالجے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کی تھی اور بزنس بھی سنبھالنا تھا۔ رفیق اکثر پریشان اور گھبرائے ہوئے رہنے لگے۔ تب میں نے انہیں ہمت دلائی، فکر نہ کریں، یہ مشکل وقت گزر جائے گا، بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب خالو جان کو ہسپتال لے جانا ہوتا یا ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا تو میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بلوا لیا کرتی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت دکان کو دے سکیں، تاکہ کاروبار ٹھیک چل سکے۔ خالو جان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ خالو جان صحت یاب نہ ہو سکے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور تمام تر ذمہ داریاں رفیق کو اٹھانی پڑ گئیں۔ وہی اب کنبے کے کفیل تھے۔ شروع میں ان کا دل دکان پر نہیں لگتا تھا۔ روز زبردستی سمجھا بجھا کر وقت پر انہیں روانہ کر دیتی تاکہ کاروبار میں غفلت مصائب کو دعوت دینے کا سبب نہ بن جائیں۔ رفیق کی فطرت ایسی تھی کہ وہ ایک جگہ جم کر بیٹھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ تھک جاتے یا ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتے، لیکن غم زندگی سے زیادہ اس وقت غم روزگار لاحق تھا۔ خالو جان کی بیماری پر بے تحاشا روپیہ لگا دیا گیا۔ زندگی بے وفا تو دولت اس سے بڑھ کر بے وفا ہوتی ہے۔ ایک بار جمع جمایا کاروبار چوپٹ ہو جائے تو پھر ساری عمر اس کو سنبھالنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ نکتہ رفیق نہ سمجھ سکے۔ رفتہ رفتہ دکان بیٹھ گئی اور گھر میں روزمرہ کے خرچے کے لالے پڑ گئے۔ تب خالو جان کے دوستوں سے ادھار لے کر مال بھرا اور نئے سرے سے کاروبار سنبھالا۔ مرد میں لاکھ برائی ہو، اگر وہ دل پھینک ہو تو اس کا کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں دکان پر تو ان کی نگرانی نہ کر سکتی تھی، مگر کبھی کبھار قریبی رشتہ داروں کی زبانیں یہ بات خالہ کو سننے کو مل جاتی، تمہارے بیٹے میں یہ بڑی خامی ہے کہ وہ عورتوں سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ آج کل گاہک خواتین کو دھڑا دھڑ ادھار جوتے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے کہیں دکان خالی ہی نہ ہو جائے، اس طرح تو کاروبار نہیں چلا کرتے۔ اور یہ سب وہ کچھ ایسی ویسی لڑکیوں سے دوستی بنانے کے لیے کرتے ہیں جو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر رفیق جیسے دکانداروں کو لوٹتی رہتی ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے رفیق کی خبر لی تو وہ کہنے لگے کہ تم بھی پاگل ہو، کن کی باتوں میں آ گئی، تمہیں نہیں پتا ہمارے خاندان والے ایسے ہمارے کاروبار سے جیلس ہوتے رہتے ہیں، بس اسی لیے تمہیں اور اماں کو بدگمان کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا سکون خراب رہے اور میں یکسوئی سے کام نہ کر سکوں، اور کاروبار میں کبھی کبھار گاہکوں کو ادھار بھی دینا پڑتا ہے، بنا اعتبار بزنس میں کامیابی نہیں ملا کرتی۔ تم ان کو سمجھو، آئندہ ایسی باتوں پر ہرگز کان نہ دھرنا۔ سال بھی نہ گزرا تھا کہ دکان بیٹھ گئی اور اسے بند کرنا پڑا۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی۔ جب آدمی خسارہ اٹھاتا ہے تو پریشان بہت ہوتا ہے۔ رفیق کی سمجھ میں بھی نہ آتا تھا کہ اپنی دکان کو کیسے سنبھالے۔
میں نے والد اور بھائیوں سے بات کی کہ آپ لوگ کچھ سرمایہ کا بندوبست کر دیں ورنہ ہمارے گھر کی گاڑی چلنے والی نہیں اور چولہا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ رفیق کو کاروبار کا ڈھنگ آتا نہیں، سرمایہ دیا جائے تو وہ ڈوب جائے گا، بہتر یہی ہے کہ وہ کہیں نوکری کر لے۔ اپنوں کی طرف سے ایسا مایوس کن جواب سن کر میں گھر لوٹ آئی۔ انہی دنوں جب وہ بے حد مالی پریشانی میں مشکلات کا شکار تھے تو ہمارے محلے میں ایک مالدار بیوہ نے گھر خرید لیا۔ ایک دن وہ ہم سے ملنے آئی تو اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی کہ مرحوم شوہر کافی روپیہ چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کے صدر بازار میں لیڈیز جوتوں کا ایک بہت بڑا گودام تھا۔ وہ تھوک کا کام کیا کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے دکاندار ان سے مال خریدا کرتے تھے۔ وفات کے بعد ان کا بزنس اکیلا نہیں چلا سکتی تھی، دونوں بچے بھی کم سن تھے، لہٰذا گودام فروخت کر دیا اور تمام روپیہ پیسہ بینک میں جمع کرا دیا، لیکن رکھا ہوا پیسہ کم ہوتے ہوتے خرچ ہو جاتا ہے۔ کچھ دوستوں کا بھی سہارا لیا تھا، انہوں نے میرا سامان کھا لیا اور رفو چکر ہو گئے۔ اب کچھ رقم بچی ہے، دیانت دار آدمی کی تلاش میں ہوں جو یہ روپے اپنے کاروبار میں لگا کر معقول منافع دیتا رہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے، بچے تعلیم حاصل کر لیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ اب ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو اسی باعث پریشان تھے کہ دکان کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ میں نے رفیق سے ذکر کیا تو وہ بولے، پہلے مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، اب تجربہ ہو گیا ہے مگر سرمایہ نہیں مل رہا۔ اس بار اگر سرمایہ مل جائے تو بزنس سیٹ کروں گا کہ انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تم کسی طرح اس خاتون کو راضی کر لو، بات بن سکتی ہے۔ رفیق کی یقین دہانی پر میں نے اسی طرح سمیرہ سے بات کی اور جلد انہوں نے اعتماد کر لیا۔ وہ رفیق کے بزنس میں اپنا سرمایہ لگانے پر راضی ہو گئیں۔ معاہدہ کرتے وقت 2-3 محلے کے معززین کو گواہ بنانا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی دشوار شرائط نہ تھیں، سبھی محلے والے خالو کے استاد اور جاننے والے تھے۔ وہ گواہ بن گئے اور معاہدہ طے پا گیا۔ سمیرہ بیگم نے اپنا سرمایہ ہمارے کاروبار میں لگا دیا اور طے شدہ منافع معاہدے کی روح سے ان کو ملنے لگا۔ اب واقعی رفیق صاحب تجربے سے کافی سنبھل چکے تھے، لہٰذا کاروبار چل پڑا، دکان دوبارہ سے بھر گئی اور خوب منافع ہونے لگا۔ یہ رفیق کا بزنس اخلاق تھا یا بیوہ کے سرمایہ کی برکت؟ بہرحال منافع رفیق اور سمیرہ بیگم میں برابر تقسیم ہونے لگا۔ ہم بھی خوشحال ہو گئے اور بیوہ خاتون بھی خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ رفیق نے سمیرہ بہن کو منہ بولی بہن بنایا ہوا تھا۔ میں بھی اس خاتون کی بہت قدر و عزت کرنے لگی۔ جب وہ گھر آتی تو خاطر تواضع کرتی جیسے وہ میرے میاں کی سگی بہن ہو۔ سمیرہ جو کہ کاروبار میں شریک تھی، اس لیے اس کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا اور وہ رفیق سے کافی دیر باتیں کیا کرتی۔ میں نے بھی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور کبھی شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دی۔ سمیرہ بیگم کا میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا اور بات چیت کرنا ہمارے خاندان کی قریبی رشتہ دار عورتوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اعتراض کرنے لگیں کہ کاروبار اپنی جگہ مگر اس خاتون سے یوں ملنا جلنا ہمیں ٹھیک نہیں لگتا۔ مجھے کہتی کہ تمہیں ذرا پرواہ نہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں تمہارا شوہر اور سمیرہ باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور تم جھانکتی تک نہیں ہو۔ ان کو ہنس ہنس کر کہتی کہ مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، وہ کاروبار کے متعلق باتیں کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، ان کا مسئلہ مشترکہ ہے۔ مجھے کاروباری باتوں کی کیا سمجھ، میں کیوں ان کے درمیان بیٹھی رہوں اور اپنا وقت ضائع کروں؟ مجھے گھر کی اور بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں۔ غرض میں اس قسم کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتی، ایک کان سے سنتی تو دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ سمیرہ بیگم جب چاہتی رفیق سے بات چیت کر لیتی۔ رفیق بھی اکثر جب کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا تو ان کے گھر چلے جاتے، کبھی وہاں کھانا بھی کھا لیتے، لیکن مجھے آ کر بتا دیتے کہ میں سمیرہ بہن کے گھر گیا تھا کیونکہ بزنس کے بارے میں کوئی معاملات بتانے تھے۔ سمیرہ بیگم اپنی بات چیت اور طریقے سے انتہائی مناسب اور شریف خاتون لگتی تھیں، لہٰذا مجھے ان پر اعتراض کرنا بنتا نہ تھا۔ وہی تو برے وقت میں آڑے آئی تھیں اور پھر ان کے حوصلے کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی تھی، ورنہ آج ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہوتے۔ غربت اور دولت بڑی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں میری اور بندوں کو ناگوار گزرتی میں نے ان سے سمجھوتا کر لیا۔ ہر چھٹی کے دن سمیرہ بیگم آ جاتی اور میں ان کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرتی۔ وہ شام تک ہمارے گھر بیٹھتی، شام کی چائے پر بھی خاصی تواضع کا اہتمام کرتی کہ وہ ہماری بزنس پارٹنر تھی، ان کے بغیر کاروبار میں ترقی ممکن نہ تھی۔ سمیرہ بیگم جب بھی آتی اکیلی ہی آتی، کبھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو نہ لاتی۔ جب ان کے بارے میں پوچھتی تو جواب ملتا انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، امتحان دے لیں پھر ضرور لے کر آؤں گی۔ میں نے ان کی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا، عمر 19 سال کی تھی اور کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ سیدھی سادی اور شریف سی لڑکی تھی، لباس بھی سادہ، پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا شوق تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، وہ محلے میں بھی کسی کے گھر نہ آتی جاتی تھی۔
اور نہ ہی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی۔ گویا سمیرہ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ لڑکا بھی ایسا ہی تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، محلے کے لڑکوں سے ملتا جلتا بالکل بھی نہ تھا۔ کالج کے بعد گھر پر ہی رہتا۔ سمیرہ کے بچوں کو اہل محلہ اچھی نظروں سے دیکھتے۔ سب محلے والے اس کنبے کی تعریف کرتے کہ واقعی یہ عزت دار اور شریف خاندان تھا۔ بیوہ ہو کر بھی سمیرہ نے اپنے کنبے کی ساخت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میری ایک نند کی شادی ہوئی، سمیرہ شادی میں آئی، مگر ان کی بیٹی کسی فنکشن میں نہ آئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، تبھی نہیں آ سکی۔ اتفاق بڑی بہن کی شادی کے فوراً بعد میری چھوٹی نند بیمار پڑ گئی، اسے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ میری ساس بیٹے اس کے پاس موجود تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ اس روز رفیق گھر پر تھا۔ میں نے کہا کہ شائستہ جو کہ میری نند تھی اسے دیکھنے جانا ہے، کچھ سوپ وغیرہ بھی لے کر جانا ہے۔ رفیق بولے چلو تمہیں ہسپتال لے جاتا ہوں، گھنٹہ بھر بعد لے کر آ جاؤں گا، تم شائستہ کے پاس رہنا۔ مجھے بھی مناسب لگا تھوڑا سا وقت اپنی نند کی عیادت میں گزاروں اور خالہ اس دوران آرام کر لیں۔ رفیق مجھے ہسپتال چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے کہا قریبی ایک دوست کا گھر ہے، انہیں بزنس کے متعلق کچھ کام ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ کافی دیر جب ہو گئی اور وہ نہ لوٹے تو خالہ کو تشویش ہونے لگی، کہنے لگی بہو شام ہونے والی ہے، رفیق ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، تم ایسا کرو رکشہ لے کر چلی جاؤ، شام ہونے والی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور اگر رفیق گھر آئے تو اسے یہاں بھیج دینا۔ میں نے ڈاکٹر سے شائستہ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے اور رپورٹ بھی اٹھانی ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ رفیق کو گئے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے، وہ ابھی تک کیوں نہیں لوٹے، اللہ خیر کرے۔ دعائیں پڑھتے پڑھتے گھر پہنچی۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، برآمدے میں جوتے پڑے تاکہ کمرے کا قالین خراب نہ ہو۔ ننگے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ رفیق کسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ میرے قدم رک گئے، میں رک کر باتوں پر غور کرنے لگی۔ چھپ کر باتیں سننا بری عادت ہے، لیکن بیویوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں۔ یہ جاسوسی کی عادت ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ مجھ پر بھی اس روز اس انکشاف سے قیامت گزر گئی۔ سمیرہ بیگم اپنی بیٹی کی شادی رفیق سے کرنے کے لیے کچھ شرائط طے کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو میری بیٹی تم سے کافی چھوٹی ہے، تمہارے اصرار پر اسے میں سوتن پر دینے چلی ہوں، اس کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت تم کو دینی ہوگی، اس کے لیے علیحدہ مکان لوگے اور مکان اس کے نام پر ہی خریدو گے، وہ اس گھر میں سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بے شک تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور یہ تمہاری مجبوری بھی ہے، لیکن شادی کو بھی کچھ سال ہی گزرے ہیں، خدا چاہے تو ہو بھی سکتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد اگر پہلی بیوی سے اولاد ہو گئی تب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہیں میری بیٹی کے لیے کاروبار میں شراکت کا معاملہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ سرمایہ تو اس کے باپ کا ہی لگا ہوا ہے۔ میرا بیٹا بے شک انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر اسے معقول ملازمت نہ ملے تو اس کے لیے بھی دکان میں حصے کی جگہ نکالنی ہوگی، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ رفیق کہنے لگے مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، اب بس ہاں کہہ دیجئے، مجھے اولاد چاہیے، بس اگر اب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے یا انسان ہی قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ کبھی کوئی کسی موڑ پر دھوکہ دے سکتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے۔ رفیق نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے، اگر ایسی کوئی آرزو دل میں چھپی تھی تو اپنی والدہ سے تو کبھی اس کا اظہار کیا ہوتا۔ دراصل اب ان کو نئی نویلی دلہن درکار تھی۔ دل پھینک صاحب کا نہ جانے کب سے سمیرہ بیگم کے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ان کی صاحبزادی ان کے دل میں سما گئی تھی۔ سارا معاملہ ان کی شرافت کا اب سمجھ میں آ گیا۔ جب خالہ سے ذکر کیا تو وہ بولی اولاد دینے والا خالق ہے، تمہارا ہر طرح کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تم میں کوئی نقص نہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تم کسی بھی وقت صاحب اولاد بن سکتی ہو، اللہ کی رضا سے، اور ہم اور بھی صبر کریں گے۔ میں تمہیں آج بھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی اور حاملہ ہونے کے لیے کوئی اچھی سی دوائی لے دوں گی۔ رفیق کو تم پر سوتن لا کر بٹھانے کی اجازت ہرگز نہ دوں گی۔ جب رفیق نے ماں سے دوسری شادی کا ذکر کیا تو خالہ نے اسے منع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ رفیق ماں کی ناراضگی برداشت نہ کر سکے اور کچھ دنوں کے لیے چپ ہو گئے۔ اب اس واقعے کو 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ میں ایک روز بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ خالہ فوراً ہی مجھے ہسپتال لے گئیں۔ ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ امید سے ہیں، مبارک ہو۔ خالہ تو خوشی سے نڈھال ہو گئیں، گھر آ کر بیٹے کو خوشخبری سنائی اور بیٹے کو خوب لتاڑا بھی۔ تم تو دوسری شادی کرنے چلے تھے اولاد کی خاطر، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اولاد کی خوشی بھی ہماری بہو سے ہمیں دی گئی، اب دوسری شادی کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے شوہر سچ میں اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے اور میری ساس کی اس طرح غصہ ہونے پر انہوں نے دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ میری ساس نے سمیرہ بیگم کی بھی خوب خبر لی کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور لڑکا نہیں ملا تھا۔ میری ساس کی باتوں کا ان پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا اور اپنی بیٹی کی بھی شادی کر دی۔ یوں انہوں نے رفیق میاں سے جان چھوڑ
چھڑوا لی۔ میں اور خالہ آج تک ان کے مشکور ہیں کہ اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آتی تو آج میرے شوہر میرے پاس نہیں ہوتے بلکہ دوسری بیگم کے پاس ہوتے۔ اس واقعے کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی خوشی دیکھ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک دل پھینک انسان کے ساتھ صبر سے زندگی گزاری تھی اور اپنے گھر کی خوشیوں کو بکھیرنے نہیں دیا۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ سمیرہ بیگم نے کچھ عرصے بعد رفیق کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا تھا اور رفیق سے اپنا سرمایہ واپس لے لیا تھا۔ تب تک اللہ نے ہمارے کاروبار میں اتنی برکت دے دی کہ ہم سمیرہ بیگم کا سرمایہ واپس کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ رفیق نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اب وہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف اپنے کام میں توجہ دیں گے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ساتھ ان کے نصیب کا رزق بھی اتارتا ہے۔ میرا یقین اس بات پر بھی ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت میرے بچوں کے نصیب سے بھی ہوئی ہے، انہیں بھی تو میرے رب نے رزق عطا کرنا ہے۔